سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. شعلہ ظلم سے بستیاں جل گئیں، شعلہ ظلم سے بستیاں جل گئیں، برق نفرت سے آبادیاں جل گئیں، برق نفرت سے آبادیاں جل گئیں، گلستان اس طرح نظر آتش ہوا، ٹہنیاں جل گئیں، پتیاں جل گئیں، ٹہنیاں جل گئیں، پتیاں جل گئیں، او اب نہیں کوئی گلشن میں نغمہ سرا، اب نہیں کوئی گلشن میں نغمہ سرا، کوئلیں جل گئیں، قمریاں جل گئیں، او جاہلانہ روایت کی دہلیز پر، جاہلانہ روایت کی دہلیز پر، مادر ہند کی بیٹیاں جل گئیں، مادر ہند کی بیٹیاں جل گئیں. صدر پروگرام، ناظم جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر معزز و مکرم علماء کرام، میرے سامنے موجود عزت دار بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پس پردہ تشریف فرما حوا کی معزز و مکرم بیٹیوں، پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف جس نے آج پھر ہمیں یہاں یکجا ہونے، اکٹھا ہو کر کے
قرآن اور حدیث کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، رسولوں پر، بالخصوص آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، سورہ نور کی آیت نمبر 18 کی میں نے تلاوت کی ہے اور 2 حدیث رسول میں نے پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ مجھے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ بوریوں کی سرزمین پر دوسری شب کا یہ پروگرام الحمدللہ اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اسکول کے تمام عہدیداروں کو، اس اجلاس کے کمیٹی اور اس کے اجلاس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تمام لوگوں کو اللہ انہیں خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے اور انہیں اور زیادہ دین کی خدمت کرنے اور دین کے راستے میں آگے آنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آپ سے ایک شکایت ہے۔ وہ شکایت یہ کہ مجھے جو وقت بتایا گیا تھا وہ 12 بجے سے لے کر کے 1:30 بجے تک کا وقت تھا، یعنی 1.5 گھنٹے کا وقت مجھے دیا گیا تھا، لیکن ابھی مجھے وقت یہ بتایا گیا کہ آپ کو 1:30 بجے تک بولنا ہے، یعنی ہمارے پاس کل ملا کر کے 35 منٹ کا وقت میرے حصے میں آیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس لائق اللہ رب العالمین نے بنایا کہ میں کم وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کر لے جاؤں، بہت خوشی ہوگی۔ حضرات گرامی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، جس کے تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے غیرت کا فقدان، حیا و شرم کی اہمیت۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم یہ جانتے چلیں غیرت کہتے کس کو ہے؟ اپنے کسی بھی چیز میں دوسروں کی شرکت کو برداشت نہ کرنا، اپنے کسی بھی چیز میں دوسروں کی شرکت کرتے وقت غصے کا برانگیختہ ہو جانا، غصہ آ جانا، اسی کا نام حیا ہے، اسی کا نام غیرت ہے اور شرم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کہنے لگے کہ اگر میں اپنی بیوی سے کسی غیر محرم کو بات کرتے ہوئے دیکھ لوں تو یہ سوال نہیں کروں گا، یہ سوال نہیں پوچھوں گا کہ وہ تمہارا کون ہے، تمہارے رشتے میں کون لگتا ہے، تمہارے ناتے دار ہے، پٹیدار ہے، پڑوسی ہے، کون ہے، میں یہ سوال نہیں کروں گا۔ یعنی میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ میری بیوی سے کوئی غیر محرم بات کرے، میں اگر دیکھ لوں تو اس کے گردن کو تن سے جدا کر دوں گا بغیر کچھ پوچھے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بات کر رہے ہیں، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو بات کرتے ہوئے دیکھ لوں تو یہ سوال نہیں کروں گا کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، ناتے دار ہے، پٹیدار ہے، کون ہے، بلکہ اس کے گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا سامعین کرام، آپ نے ہم سے بہت بڑے بڑے خطبہ حضرات کو سن لیا، ایک بات بتائیں، آپ نبی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ تو پھر آپ کہتے کیوں نہیں ہے؟ نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، اگر آپ درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور اگر آپ نیند میں ہوں گے تو آپ کی نیند دور بھاگ جائے گی، تو جب بھی نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔
اب میں اور اس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ہاں صرف اتنا کہوں گا کہ درود پڑھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے جب بھی نبی کا نام آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں تم حضرت سعد کی اس بات سے حیرت زدہ ہو گئے؟ یہ حضرت سعد کی غیرت ہے، میں حضرت سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند اللہ رب العالمین، مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند اللہ رب العالمین۔ یہ حیا ہے، ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھائے۔ بار بار ہم اسٹیجوں سے یہ سنتے چلے آئے کہ عرب کے لوگوں کا یہ رواج رہا ہے، دستور رہا۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگوں کے یہاں اگر گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ آخر دفن کیوں کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ مار دیا کرتے تھے، ادھر بچی پیدا ہوتی تھی ادھر قبر کھود کے بعد تیار رکھتا تھا، اور جیسے ہی بچی پیدا ہوتی لے جا کر کے اسے منو مٹی تلے دفن کر کے چلا آتا تھا۔ اسے پتہ یہ ہوتا تھا کہ بس بچی نہ ہو، باقی اگر بچہ پیدا ہوتا تو چہرہ کھل جایا کرتا تھا، بچی پیدا ہوتی تو بیچارہ چہرہ چھپا چھپا کے پھرتا تھا۔ لیکن آخر ایسا کیوں کرتا تھا؟ آئیے ہم یہ بھی جانتے چلے کہ آخر عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیوں کرتے تھے۔ مولانا رضوان اللہ ریاضی صاحب کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے غیرت کا فقدان۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ ربیعہ بتایا جاتا ہے، را با یا عین ہا۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام قبیلہ ربیعہ تھا۔ اے میرے بھائیوں، قبیلہ ربیعہ کا جو سردار تھا اس سے دوسرے قبیلے کی لڑائی ہوئی۔ قبیلے ربیعہ کا جو سردار تھا اس سے دوسرے قبیلے والوں کا جھگڑا ہو گیا، جنگ چھڑ گئی۔ قبیلے ربیعہ کا سردار اپنی اکلوتی بیٹی کو، اکیلی بیٹی جو اس کے پاس تھی، جنگ کے میدان میں لے کر کے گیا ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ رکیے آپ، آج دنیا کہتی ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے۔ اللہ کے بندوں بتاؤ، آپ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ اپنی بچیوں کو میدان میں لے کر کے جایا کرتے تھے، اور آپ تم کہتے ہو کہ عورت کو مسلمان جو ہے وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو قید کر کے رکھتے ہیں۔ قبیلہ ربیعہ کا سردار جنگ کے میدان میں گیا، لڑائی شروع ہوئی۔ قبیلہ ربیعہ کا سردار اس جنگ میں ہار گیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کو چھوڑ کر کے بھاگ آیا۔ ظاہر سی بات ہے اپنی جان بچے، باقی جو کچھ بھی ختم ہو رہا ہے ہو جائے، لیکن اپنی جان سلامت رہے، بچ جائے۔ قبیلہ ربیعہ کا سردار بھاگ آیا، اپنی اکلوتی بچی کو بھی چھوڑ کے چلا آیا۔ کچھ سال کچھ روز جب گزر گئے، جس قبیلے نے جیت حاصل کی تھی، جس نے بچی کو بھی گرفتار کر لیا تھا، بچی کو بھی جو لے کے اپنے گھر چلے گئے تھے، میرے بھائیوں قبیلے ربیعہ کے سردار سے پھر آپس میں عہد و پیمان ہو گیا۔ آپس میں جب صلح ہو گیا، جیت حاصل کرنے والے قبیلے نے کہا اگر آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ جانا چاہتی آپ شوق سے لے جا سکتے ہو۔ قبیلے ربیعہ کا سردار گیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کے پاس پہنچ کے کہا اے میری بیٹی چل تو میرے ساتھ چل، میں تیرا باپ ہوں، تو میری بیٹی ہے۔ بیٹی جواب دیتی ہے، بیٹی کہتی ہے
اے میرے پتا جی، اے میرے والد محترم، اب آپ کہاں باپ، میں آپ کی بیٹی کیسی؟ ارے آپ تو جنگ کے میدان میں مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ آپ تو جنگ کے میدان کو میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں۔ ذرا بتاؤ آپ، جس باپ نے اپنی بیٹی کو بڑے لاڈو پیار سے پالا ہو، ناز و نام سے اس کی پرورش کی ہو، وہی بیٹی آج اپنے باپ سے کہہ رہی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں۔ ذرا بتاؤ کس کی غیرت نہیں جاگے گی، کس کو حیا نہیں آئے گا اور کس کو شرم نہیں آئے گا؟ قبیلے ربیہ کا سردار پلٹ کر واپس آیا، عرب میں پہنچ کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی ہے، میرے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ اے عرب کے لوگوں سنو، آج کے بعد سے عرب میں جتنی بچیاں پیدا ہوگی ان سب کو زندہ درگور کر دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنی بچی کو نہیں لا پایا، میری بچی مجھے بدنام کر دی ہے میری بچی نے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے۔ یہی وجہ تھی، یہ حیا تھا، یہ غیر اس انسان کی، اس آدمی کی، قبیلے ربیہ کے سردار کا، کہ اس نے اعلان کیا بچیاں پیدا ہوگی ان سب کو زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ مگر اے میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں سنو، آپ اللہ کے نبی جب دنیا میں نہیں آئے تھے تبھی دنیا کا یہ حال تھا۔ نبی جب دنیا میں تشریف لائے، اس نبی نے مزدہ فضا سنایا، رب کی قرآنی آیات پڑھ کے اللہ کے نبی نے سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قتلت، کل زندہ درگور کی گئی ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا، زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قتلت، تیرا جرم کیا، تیری خطا کیا، تیری غلطی کیا، جس کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، دور نہ جاؤ، اپنے سماج پر ایک نظر ڈالو تو صحیح، آج بھی تو ہم اپنی بچیوں کو زندہ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ کیوں نہیں مارتے؟ بے بیوی حاملہ ہے، عورت حاملہ ہے، لے جا کر کے چیک اپ کراتے، کہیں شناخت لگ گیا، پتہ چل گیا مادر رحم میں بچی پرورش پا رہی۔ آج کا یہ بے غیرت سماج، آج کا یہ بے غیرت انسان، آج کا یہ بے حیا معاشرہ بچی کو ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتا، انجیکشن لگوا دیتا، کوئی ٹیبلٹ کھلا دیتا۔ اے میرے بھائیوں، وہ زمانے جاہلیت کے واقعات تھے، مگر تم تو اپنے آپ کو کہتے ہو میں مذہب اسلام کا شیدائی ہوں، میں نبی کا ماننے والا، میں نبی سے محبت کرنے والا، پھر تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری حیا کہاں گئی؟ تم نے شرم و حیا کا جنازہ کیوں نکالا؟ اللہ کے بندو یاد رکھو، وہی بچیاں جنہیں تم مادر رحم میں مار دیتے ہو، کل یہی ہمارے خلاف اللہ رب العالمین کے دربار میں گواہی دیں گی، ہم جواب بھی نہ دے پائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ یہ وجہ تھی میرے بھائی، اللہ کے بندو، نبی جب دنیا میں تشریف لائے، میری ماں اور بہنوں، آپ بھی پردے کے آڑ میں بیٹھ کے سن رہی ہو، سنو، آپ کو اس دنیا میں جینے کا ادھیکار نہیں دیا جا رہا تھا، تمہیں اس دھرتی پر جینے کا ادھیکار
نہیں تھا، مگر نبی دنیا میں آئے، انتم سندیش تھا، دنیا میں آئے۔ نبی نے کہا جو 3 بچیوں کی پرورش کر دے اللہ اسے جنت دے گا۔ جو صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو اس کا کیا ہوگا؟ نبی نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو اس کو بھی اللہ جنت دے گا اگر وہ پرورش کر دے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں، آپ ہوش میں آؤ، بے حیائی کی زندگی گزارنا بند کرو۔ چوک پر بیٹھ کر کے، چوراہے بیٹھ کر کے اپنی ماں اور بہنوں پر غلط نظریں اٹھانے والوں، اے نوجوانوں تم آج بے غیرت ہو، سماج اور معاشرے کا آئینہ ہو آپ، سماج اور معاشرے کو، معاشرے میں رہبری کا کام کرنا تمہارا ہے۔ تم رہبر ہو، رہزن بن کے زندگی نہ گزارو، تم راستہ دکھانے والے ہو، غلط راستے پہ چل کے زندگی مت گزارو۔ اے میرے بھائیوں، ایسا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک بات آپ سے کہنا میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کو دلیل دے دیتا ہوں میں۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے جو میں بتانے چل رہا ہوں۔ نوجوانوں سنو، آپ نے بہت ہنگامہ کیا نا، ابھی ہنگامہ بہت کیا آپ نے، میں اگر کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ ہمارے اکابر علماء کرام بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ محفل وہ محفل ہے جس محفل کو اللہ کے نبی نے جنت کی کیاری سے تشبیہ دی، تم اس میں ہنگامہ کر رہے ہو، تم اتنے بے حیا ہو چکے ہو، تمہاری غیرت مر چکی ہے۔ آؤ سنو، آپ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان، صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ میں۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کیا کہا؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی آپ مجھے غلط کاری کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بڑا بے حیا رہا ہوگا نا، ان ہم لوگوں سے زیادہ بے حیا نہیں رہا ہوگا۔ نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے زناکاری کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے، صحابہ کرام دوڑ پڑے اسے پکڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، دنیا کہتی ہے محمد جو سبق پڑھا کے گئے ہیں وہ سبق اچھا سبق نہیں ہے۔ اے لوگوں، اس اسٹیج سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو دنیا میں آیا ہے بے حیا نبی کے پاس آیا ہے، نبی اپنے ساتھیوں سے کہتے بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوان آ میرے بغل میں بیٹھ جا۔ ہے کسی کی مجال؟ کسی ایم پی ایم ایل اے کے شان میں ذرا سا گستاخی کر کے دیکھو، وہ 5 سال تک اپنے کنارے آپ کو لگنے نہیں دے گا، آپ کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دے گا، اپنے قریب رکنے نہیں دے گا، اور 5 سال کے بعد جب الیکشن کا پیریڈ آ جائے گا نا تو آپ کے پیر تک چھونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان آ میرے بغل میں بیٹھ جا۔ محمد مصطفیٰ صلی علی کی ذات لا ثانی، محمد مصطفیٰ صلی علی کی
ذات لازانی، زبان پاک سے نکلی ہوئی ہر بات لازانی۔ میرے بھائیوں، نبی نے اس نوجوان کو اپنے بغل میں بٹھا لیا اور اللہ کے نبی نے سمجھانے کا طریقہ کیا اپنایا، نبی کیسے سمجھا رہے ہیں۔ اس نوجوان سے نبی نے کہا، اے نوجوان، جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے نا، ایک مرتبہ وہ سوال پھر سے دوہرا دے۔ نوجوان نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا یہ ہوں مجھے آپ زناکاری کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، تمہیں بدکاری کرنے کی اجازت مل جائے گی، مگر میرے چند سوالوں کے جواب دے دو۔ نبی نے سمجھایا کیسے؟ اے نوجوانوں، میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، خدا را سماج، معاشرہ، سوسائٹی، جس سماج میں ہم رہ رہے، اے نوجوانوں تم راہ راست سے بھٹکے ہو۔ اے نوجوانوں، جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ راستہ نبی کا راستہ نہیں ہے، جس طریقے کو تم اپنا رہے ہو وہ انتم سندیشتا کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ رات کے 7 بجے 8 بجے چائے کے نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے گھروں کی، اپنے سماج کی عورتوں پر غلط نظریں اٹھانے والوں، بے حیائی کے مناظر عام کرنے والوں، سنو نبی نے سمجھایا کیسے؟ نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے نوجوان، ذرا یہ تو بتا، جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے، کیا اس چیز کو اپنے ماں کے ساتھ کرنا پسند کرے گا؟ زناکاری کی اجازت مانگنے تو آیا ہے، اے نوجوان دوست، ذرا یہ تو بتا، کیا تو اپنے ماں کے ساتھ اس کام کو پسند کرے گا؟ اے اللہ کے بندو، کوئی کتنا بھی بڑا بے غیرت ہو جائے، مگر جب ماں کی بات آئے گی تو ماں کی ممتا یاد آنے لگ جائے گی۔ نوجوان تڑپ کے بول اٹھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے خون کو دودھ کی شکل میں پلایا، جس ماں نے 2 سال تک میری پرورش کی، مجھے پریشانی نہ ہونے دیا، اے اللہ کے نبی نہیں میں اپنی ماں کے ساتھ زناکاری نہیں کر سکتا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، یہ سچ ہے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اپنے خالہ کے ساتھ یہ کام پسند کرو گے کیا؟ نبی نے دوسرا سوال یہ کیا، کیا تم زناکاری اپنی خالہ کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ میرے بھائیوں، خالہ کون؟ ماں کی بہن۔ وہ نوجوان پھر تڑپ کے بول اٹھا، اے اللہ کے نبی نہیں میں اتنا بے غیرت نہیں ہوا، میں اتنا بڑا بے حیا نہیں ہوا کہ اپنی خالہ کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ سچ ہے، کوئی اپنی خالہ کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرے گا۔ نبی نے تیسرا سوال کیا، اے میں نوجوان یہ بتا، جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے، کیا تو اس کام کو اپنی بہن کے ساتھ پسند کرے گا؟ نوجوان پھر تڑپ کے بول اٹھا، اے اللہ کے نبی، ایک ہی ماں کی بطن سے پیدا ہوئے، ایک ہی ماں نے دودھ پلائی، ایک ہی ماں نے پرورش کی، اور آج اسی بہن کے ساتھ زناکاری کرو؟ نہیں اللہ کے نبی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے
کے نبی نے کہا یہ سچ ہے، کوئی اپنی بہن کے ساتھ غلط کام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے نوجوان ذرا یہ تو بتا، جس چیز کی تو اجازت مانگنے آیا ہے نا، جس کے ساتھ تو غلط کام کرنا چاہتا ہے نا، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ اے میرے بھائی ذرا یہ تو بتا، جب تو اپنے ماں کے ساتھ پسند نہیں کر سکتا، دوسروں کی ماں کے ساتھ اس کو پسند کرے گا کیا؟ اے میرے بھائیوں نوجوان بول اٹھا، اے اللہ کے نبی مجھے ہوش آ گیا۔ محبت کے یوں سنے دریا بہائے، محبت کے یوں سنے دریا بہائے، وہ دل اس کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، جو خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنے غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اے میرے بھائیوں آیا ہے بے حیا بن کر کے، نبی نے سمجھایا، نوجوان سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی اب میں ایسی چیز کی اجازت نہیں مانگوں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک اٹھایا، اس کے سر پہ رکھا، دعا پڑھ دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا کر دیا، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ رب العالمین تو اسے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے نوجوانوں آپ نے کیا جانا، اس واقعے سے کیا سمجھا آپ نے؟ کسی غیر محرمہ لڑکی کے نمبرات کو لے کر کے رات کے 2 بجے تک اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں، بے حیائی کے اڈے قائم کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم یاد رکھو، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ کہاں جاؤ گے آپ، کس طرف جاؤ گے آپ؟ یہ 10,000 20,000 30,000 روپے کی موبائل لے کر کے غلط لڑکیوں سے باتیں کرنے والوں، ایک ایک پل فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کہاں جاؤ گے، کس سمت جاؤ گے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے زبان پر تالا لگا دے گا، ہمارے منہ کو بند کر دے گا، وتکلمنا ایدیہم، یہ دونوں ہاتھ گواہی دیں گے، یہ دونوں ہاتھ بول دیں گے اللہ اس نے میرے ذریعہ موبائل میں یہ کام کیا ہے، اللہ میرے ذریعہ اس نے کسی غیر محرم لڑکی کو چھوا پکڑا ہے، یہ ہاتھ گواہی دے دے گا، وتشہد ارجلہم، یہ دونوں پیر گواہی دیں گے اللہ یہ غلط جگہ پر میرے ذریعہ چل کر کے گیا۔ اے نوجوانوں توبہ کر لو، آپ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ
عہد کر کے اٹھو، آج سے کسی غیر محرم لڑکی پر میں اپنی نظر نہیں ڈالوں گا۔ سماج میں رہنے والی، معاشرے میں رہنے والی عورتوں کو ان کا حق ہم دیں گے۔ اگر یہ سوچ کے زندگی گزارے، رب کعبہ کی قسم، وہ سماج جو بے حیا بن چکا، وہ معاشرہ جو بے غیرت ہو چکا، انشاءاللہ تعالی انہی اندھیروں سے پھر ہوگی روشنی پیدا، انہی اندھیروں سے پھر ہوگی روشنی پیدا۔ خدا کرے گا کوئی پھر سے غزنوی پیدا۔ میرے بھائیوں ہوش میں آؤ، سماج کو سدھارنے کا کام کرو، ورنہ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو سماج میں، معاشرے میں، گاؤں میں رہ کر کے غلط کام کرتے ہیں اور غلط چیز کو لوگوں میں عام بھی کرتے ہیں، یعنی غلط ہے، غلط کی طرف لوگوں کو لے کر کے جاتے بھی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتے، اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے سماج کو اچھا بناؤ، معاشرے کو اچھا بناؤ، خود اچھے بنو، اور بھائی کا درس دو لوگوں کو۔ معاشرہ جو سسک رہا ہے، تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے، نوجوانوں تم قوم کے راہبر ہو، نوجوانوں تم قوم کے معمار، نوجوانوں تم سماج کو سدھارک ہو، نوجوانوں تم سماج کو بنا بھی سکتے ہو، سماج کو بگاڑ سکتے ہو۔ یاد رکھو آپ ایک نوجوان قوم کے لیے کام اگر کرے، انشاءاللہ تعالی نوجوانوں آؤ، ہوش میں آؤ اور یاد کرو صلاح الدین ایوبی کو، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آئے میرے بھائیوں، میں واقعات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے میرے بھائی کہ چونکہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میں چند باتیں آپ سے جو میں نے کی ہے بس اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھو، اور کے تمام عزت دار لوگوں آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آواز دیں، انشاءاللہ تعالی ہم حاضری آپ کے یہاں دیں گے۔ شرط یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جو باتیں سنیں، جتنے علماء کرام نے جو باتیں کہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، معاشرے کو اچھا بناؤ، سماج کو سدھارنے کا کام کرو، سماج کو کا کام کرو، انشاءاللہ تعالی ہم اچھے ہو جائیں گے، معاشرے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ معاشرہ جو تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے اچھا بھی ہوگا، اور اچھا جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہماری تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اب میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں، مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، وقت کی قدر کرو، وقت کو بیجا نہ کرو، وقت کی قدر کرو، وقت کو بیجا نہ کرو، آئینہ ٹوٹ گیا اب اسے دیکھا نہ کرو۔ ایک دیوانے نے یہ بات بتائی آ کر، نسیم ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہ کرو۔ آپ نے جو مجھے وقت دیا اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ میرے دوستو، بہت ساری باتیں تھی جو باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کئی واقعات، قرآنی آیات، حدیث کریمہ، ہمارے احادیث مبارکہ مطہرہ ذہن میں گردش کر رہے ہیں، لیکن آج کے لیے بس اتنا کافی۔ اے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہم، اے اللہ رب العالمین ہم تمام نوجوانوں کو حیا دار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اے اللہ ہمیں بے غیرت نہیں باغیرت بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ معاشرہ سسک رہا ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اللہ ہمیں خود اچھا بننے معاشرے کو اچھا بنانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی ماں بہنوں کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔